بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کو ہم لوگوں نے بہت ہلکے میں لیا ہے۔ بہت سی سنتیں ہیں ایسی، اور گاہے گاہے ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ اس میں ایک بہت عظیم سنت مسواک کی سنت ہے۔ مسواک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے مسواک فرماتے تھے؟ آپ نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، بڑی فضیلتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز، مسواک کر کے جو وضو کیا ہے، مسواک کر کے وضو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کے کیے ہوئے وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ افضل ہے، 70 گنا زیادہ ثواب دلاتی ہے مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، منہ کو صاف کرنے والی ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، وہ مرضات للرب، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مسواک کے 10 فائدے ہیں۔ مسواک کے کتنے فائدے؟ 10 فائدے۔ منہ کو صاف کرتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، آنکھوں کی بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب بھی راضی ہوتا ہے، نیکی کو بڑھاتی ہے اور معدے کو درست کرتی ہے۔ کتنے سارے فائدے ہیں مسواک کے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، فقیہ، محدث، مفسر، امام، مجتہد ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں، 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ ان میں 4 چیزیں کون کون سی؟ فضول باتوں سے اور فضول اعمال سے، فضول کاموں سے پرہیز۔ ہاں، اگر یہ 4 چیزیں ہیں، آج ایمان والا ان کو اپنا لے تو ویسے ہی بہت ہوشیار عقل مند ہو جائے۔ دوسرا، نیک لوگوں کی صحبت۔ ہم کتنا فضول کاموں سے بچتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور کتنے نیک لوگوں کی صحبت میں ہم رہتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، نیکوں کو تو آج کل گالیاں بک رہے لوگ، یہ ماحول ہو گیا۔ ان کی صحبت میں رہنے کا تھا، اور بلکہ ان پر نکتہ چینی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کے بڑے عیب اچھالے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز، اپنے علم پر عمل کرنا۔ اپنے علم پر عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے دوستو، اپنے علم پر عمل۔ اور چوتھی چیز ہے مسواک کا اہتمام۔ ان 4 چیزوں کو کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے۔ مسواک جو ہے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا 4 من سنن الانبیاء، بعض روایتوں میں 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہے۔ اس میں آپ نے خاص طور سے مسواک کا ذکر فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، مسواک کو آپ ہلکے میں نہ لیں، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ اچھا، مسواک کتنی موٹی ہونی چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اتنی اس کی موٹائی ہو، اور بہتر ہے کہ ایک بالش جو ہمارا ہے اس کے برابر وہ ہماری مسواک ہو، اور اس کو کرتے رہیں۔ جب وہ اس طرح 4 انگلی کے برابر بچ جائے، اس طرح 4 انگلی، تو پھر اس کے بعد چونکہ کرنا مشکل ہوگا، اب اس کے بعد اس کو کہیں ٹھنڈی کر دیں، دفن کر دیں، یا غیر آباد جگہ رکھ دیں، ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پیروں میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ مسواک کے بارے میں۔ مسواک کو اس طرح چوڑائی میں کرنا ہے نا، اس طرح کرنے سے مسوڑیں چھلنے کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسے کرنا ہے۔ مسواک سے تالو اور زبان کو بھی اچھا صاف کرنا چاہیے۔ مسواک بار بار کریں، 3 مرتبہ کم سے کم کرنا، دھونا پھر کرنا، پھر اس طریقے سے، یہ مستحب ہے۔ اس طریقے سے مسواک کے اور بھی فائدے ہیں، برکتیں ہیں، مسواک کے آداب ہیں، سنتیں ہیں، بہت کچھ ہیں۔ آج کل جو ٹوتھ پیسٹ چلا ہے مسواک کی جگہ، یہ تو صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ ہمارے جو پڑوس ملک کے حکیم دوست ہیں وہ تو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ بہت نقصان دہ ہے جو آج کل پیسٹ چلا ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے مسواک کی عادت ڈالیں۔ مسواک ہر نماز کے وقت ہے، صبح ہے، سوتے وقت ہے، کھانے کے بعد ہے، ان اوقات میں مسواک سے اپنے منہ کو اچھے سے صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس سنت کو زندہ کرنا آسان فرما دے۔